السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ بالآخر ایک سیکٹر کمانڈر کا نام ہمارے سیاستدانوں کے منہ پہ آ ہی گیا۔ سب سے پہلے جو میری اطلاع ہے یا مجھے جس طرح یہ نام میرے کانوں میں پڑا، وہ ایک جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں میجر عادل صاحب، انہوں نے نام لیا، اسلام آباد کے بھی کسی کمانڈر کا نام لیا، لاہور کے کمانڈر کا بھی، اور انہوں نے یہ چیز جو ہے، میں بڑا اداس اور پریشان ہو کے سوچتا ہوں کہ یہ ہمارا وطن ہے، ہم سب ہی اس سے پیار کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید چند لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ذات کو وطن پہ فوقیت دیتے ہوں گے، لیکن میں خدا کی قسم پاکستان کی اکثریت جو ہے 99.9% لوگ جو ہیں وہ وطن سے پیار کرنے والے اور وقت آنے پر وطن کے لیے جان دینے والے ہیں۔ فوج ہماری سر فہرست ہے، وہ ان کے تو تربیت میں، ان کے خمیر میں یہ شامل ہے، شہادت دینی، شہادت کے لیے تیار رہنا، دشمن کے ساتھ لڑنا، وطن کی حفاظت کرنا۔ بلا شبہ ہم ایسی فوج ہے پاکستان، ہم پاکستانی فخر کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے بھی رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ چونکہ اس پہلے بھی سیاسی کردار رہا ہے، اداروں کا بھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی، لیکن وہ کہیں نہ کہیں چھپا رہتا تھا اور بہت ساری چیزیں سامنے نہیں آتی تھیں۔ لیکن اب جس طرح آپ دیکھیں گے کہ کامران، جو شاہد کامران ہے، اس کے ایک پروگرام کا میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں اس نے رانا ثناء اللہ صاحب کو بولا کہ آپ جو ہے آپ نے ماڈل ٹاؤن میں کیا کیا ہے، تو وہ آگے اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جہاں سے یہ خبریں ملتی ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سامنے آ کے اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم پوسٹر لگائیں گے، اور یہ پوسٹر لگانے والی بات ایک طرح سے ایک اپنے لاہے عمل کا اظہار تھا کہ اگر آپ ہمیں دھکیلتے دھکیلتے دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو پھر ہم جواب میں یہ کریں گے کہ آپ کا نام لے دیں گے۔ تو وہ نام اس لیے لے دیا گیا کہ اب میرے خیال میں یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ خاتون ہیں جن پر تشدد ہوا، پولیس نے کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان دنوں میں ایک آڈیو چلی تھی جس میں کوئی آفیسر جو ہے وہ پولیس والوں کو ہدایات دے رہا ہے، اور وہ پولیس والا نہیں تھا جو ہدایات دے رہا تھا، لیکن وہ ہدایات دے رہا تھا اور سامنے کوئی ایس ایچ او یا ڈی ایس پی یا جو بھی تھا وہ یس سر یس سر کہہ رہا تھا۔ اس میں بڑی سخت باتیں تھیں، یہ بھی تھا کہ کچھ گرانا بھی پڑے کسی کو، آگے بڑھ کے تک یعنی کہ کرش کر دو، یہ سارا بڑے کھلے واضح، اور وہ فیک بھی ہو سکتی ہے، اس طرح کی چیزیں آج کل تو فیک بہت بنتی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ کیا پھیلایا کیا گیا ہے، کیا چیز جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، اور ہمارے گمنام ہیروز، میں تو ان کو ہمیشہ سے ہیروز مانتا بھی ہوں، اور محبت کا ایک احترام کا بھی رشتہ ہے اور ایک دل میں ہمیشہ رہا ہے، اور اب یہ دل دکھتا ہے مجھے، یہ سارا کچھ یہ لگ رہا ہے کہ ہم وہ اس سازش کو بھانپ نہیں سکے۔ مثال کے طور پہ میں اب ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے اس وقت بڑی ایک اہم بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان سے جی بڑی غلطیاں ہوں گی، پتہ نہیں کون سی غلطیاں، اس نے جی ملک کا بیڑا غرق کر دیا، آج کے مطابق تو نہیں لگ رہا۔ عمران خان کی پالیسیاں، وہ نئے اس فائنانشل پیراڈائم شفٹ کا حصہ بننے جا رہا تھا جو اس وقت پوری دنیا کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ جو ورلڈ اکنامک سسٹم ہے، جو ورلڈ اکنامک فائنینشیل آرڈر ہے، وہ مغرب اور امریکہ سے شفٹ ہو کر ایشیا میں جا رہا ہے، جہاں پر فائنینشیل پاور چائنا اور رشیا اور انڈیا کے پاس ہوگی، کیونکہ یہ بڑے ملک اور باقی ملک جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور فلرش کریں گے۔ تو عمران خان اگر اس بلاک کا حصہ بننے جا رہا تھا تو وہ ہمارے ملک اور وطن کے لیے تو ٹھیک تھا، لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کو یہ آ ہی نہیں سکتا پسند، نہ اسے گوارا ہو سکتا ہے، نہ مغرب کو آ سکتا ہے، نہ برطانیہ کو، نہ نیٹو ممالک کو۔ اب ایک طرف وہ سائیڈ تھی، ایک طرف اپنا وطن اور ملک تھا۔ چلو جو بھی فیصلہ ہوا، اس کے بعد آپ ایک اور بات تو کم از کم عمران خان کی تسلیم کریں۔ اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور کی کسی سطح پر کمی ہے، یا بائسنس جو ہے اس کا اندھیرا آنکھوں کے آگے اتنا چھا گیا ہے کہ صاف شفاف چیز بھی نظر نہیں آ رہی، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان لوگوں کے بفرے ہوئے سمندر کو، ان کے غم و غصے کو مائلڈ کیے ہوئے ہیں، روکے ہوئے،
اتنے پریشر کے بعد اگر عمران خان کی امید نہ ہوتی اور لوگ اس کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے اور وہ آگے قدم قدم پر پرامن احتجاج کا سبق نہ دے رہا ہوتا اور عوام کے اتنے زیادہ پھولے ہوئے پھٹنے کو آئے ہوئے غبارے کو پنکچر کر کر کے، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر کے، کبھی چوروں کی بات کر کے، کبھی لٹیروں کی کر کے، کبھی امریکہ کی کر کے ہوا نہ آہستہ آہستہ نکال رہا ہوتا تو یہ ببل پھٹ جانا تھا اور پورے ملک میں انارکی اور فسادات اور ایک خون ریز جو ہے نا وہ کام شروع ہو جانا تھا، جس کو میں انقلاب تو اس لیے نہیں کہتا کہ انقلاب جو ہے وہ لیڈرشپ کے بغیر نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایک سوڈو انقلاب کی طرف لوگ بڑھتے اور وہ چیرتے پھاڑتے توڑتے دیواریں، بینک لوٹتے، دکانیں، سٹورز، جو اب بھی امکان موجود ہے۔ تو کم از کم عمران خان کا یہ رول تو کوئی دیکھ لے کہ وطن کے لیے اس وقت سب سے مثبت اور تعمیری کام یہ ہے جو اس وقت بھی عمران خان کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کو سوشلسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ عمران خان بھی چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہے، اس لیے وہ انقلاب کو روکنے کے لیے اس کو باقاعدہ لانچ کیا گیا اور پلانٹ کیا گیا اور اس کو آگے رکھا گیا۔ لیکن میرے جیسے جو لوگ ہیں جو سوشلزم کو سمجھتے بھی ہیں، سوشلزم کو ایک بہترین اور سچا نظریہ بھی مانتے ہیں، لیکن چونکہ ایک ماڈریٹ سوچ کے مالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس ملک میں خون ریزی ہو، خونی انقلاب ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، عمران خان یہ جو اس کی جو پالیسی ہے جو وطن کے بھی حق میں یہی ہے اور عوام کے حق میں بھی۔ اب عوام لڑتی پھرے مرتی پھرے، تربیت یافتہ تو ہے نہیں، نہ نظریاتی تربیت ہے نہ معاشرتی تربیت ہے، تو اتنی منہ زور اور ان گھڑ عوام کو جو ہے ایک لیڈر مل گیا ہے جو سہمت کیے ہوئے۔ تو ہمارے ادارے جو ہے وہ بین دونوں باتیں کیوں نہیں یہ سوچتے کہ جو ادارے، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے یہ ادارے جن کے اندر اپنی دن رات جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، قابلیت ہے، اور جو کر رہے ہیں، اب ان کو سیاست میں اس حد تک کیوں ملوث ہونا پڑا ہے کہ وہ عوام کا جلاؤ گھراؤ بھی ان کے احکامات سے ہو، عوام کے طرف بندوقوں کا رخ بھی پولیس کی ان کے ہاتھ سے ہو، پرچے بھی وہ مینج کر رہے ہوں، سیاستدانوں کو وہاں سے اکھیڑ یہاں ڈال، یہاں سے اکھیڑ، جو کچھ اس وقت سین بتایا جا رہا ہے، جو کہ پبلک پرسیپشن ہے اس کی میں بات کروں، وہ یہی ہے۔ تو یہ کیا یہ بھی ہمارا نقصان نہیں ہے وطن کا؟ وہ ٹھیک انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ آپ کے ادارے کا رول تو پاکستان کی حفاظت کرنا ہے ملک دشمن قوتوں سے، بھارت سے، باقی اسرائیل، امریکہ، جو بھی کوئی بھی ملک پاکستان میں جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی خواہش جو بھی ملک یا قوت رکھتی ہے، آپ لوگ اس کے آگے آہنی دیوار بن جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کا رول بھی یہی ہے، آپ لوگوں کی اصل ڈیوٹی بھی یہی ہے، آپ لوگ یہ کر بھی رہے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور کامیابی سے کیا ہے۔ لیکن اب یہ اس وقت یوں سمجھیں کہ اگر وہ دشمن وہاں بیٹھ کے ہمارے اوپر معاشی حملہ کر رہا ہے، یا اگر بھارت اس وقت خوش ہو رہا ہے کہ پاکستان انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے، یا اسرائیل اس وقت ہمیں کمزور ہوتا ہوا دیکھ کے مزے میں ہے کہ ان کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، ان کی آپس میں کیوس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور افراتفری ملک افراتفری اور خوف اور کیوس کا شکار ہو کر کمزور ہو رہا ہے، تو اس کی تو اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے یا آپ کے ایس او پیز میں شامل نہیں تو پھر اس کا حصہ نہ بنے۔ اب کسی طریقے سے آپ لوگ سارے دانا لوگ ہیں، بڑے وائز ہیں، کسی طریقے سے اس سینسٹیویٹی کو سمجھ کے کوئی اس کا حل نکالا جائے جو بہتر حل ہو، نہ کہ اب عمران خان جو بتایا، اصل حل تو یہ ہے نا کہ صاف شفاف الیکشن ہو، لیکن بد نصیبی سے وہ کبھی بھی نہیں ہوئے پاکستان میں، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکے۔ اور آپ بھی اس وقت لگتا ہے کہ اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو پوری طور، یہ جو کہتے نہیں کہ ہماری یہ حمزہ شہباز شریف کی حکومت بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور جو یہ ادارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آ کے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ تو ہونے ہی نہیں دینا، اس پرسیپشن کو کیسے، اگر اول تو یہ صحیح ہے تو پھر اس سے کس طرح رکیں گے آپ، کیونکہ اس کے علاوہ اور حل کوئی نہیں، اور اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر اس پرسیپشن کو دور کیا جائے۔ تو یہ پاکستان کے لیے اب دیکھیں، جنگ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی حملہ آور آ کر دے گا، یعنی کہ میزائل مارے گا، فوجیں اب جنگ جو ہے نا یہ ہے کہ معاشی طور پہ کسی ملک کو کمزور کرنا، کسی ملک کے لوگوں کے خیالات منتشر کر دینا،
کسی ملک کے مختلف کمیونٹیز کو ان کو خانوں میں بانٹ کے آپس میں لڑا دینا، انارکی پیدا کرنا، کاروبار سے توجہ ہٹا دینا، اور یہ ٹیکسز کا جو میزائل ہے، یہ ٹیکس میزائل ہے، مہنگائی میزائل ہے، معیشت کے یہ تمام یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خوفناک ہیں، یہ اسی طرح تباہ کر رہے ہیں۔ یہ جنگ ہے، انفارمیشن وارفیئر جنگ ہے، پروپیگنڈا جنگ ہے، یہ انارکی جنگ ہے، افراتفری، یہ اندر سے دہشت گردیاں کر کے کھوکھلا کر دینا جنگ نہیں تو کیا ہے؟ تو جنگ کے پیرامیٹرز تو بدل گئے، تو اب ان سے حفاظت کے لیے ہمارے انہی اداروں نے کھڑے ہونا ہے، چاہے جائے کہ یہ ادارے خود اس کا شکار ہو جائیں اور اس میں آ جائیں۔ تو ایک تو میں دوسرے دوستوں بھی کہوں گا کہ آخر تک یاسمین راشد صاحبہ ہوں، وہ اس طرح اب بھی نام نہ لیں، اب بھی گریز کریں، اب بس وہ اشارہ کریں کہ چلو اشارہ کرنے سے بات پہنچ بھی جاتی ہے اور چیزیں جو ہے وہ مزید ابتری کی طرف نہیں پھیلتی۔ وہ لوگ بھی جو اندر بیٹھے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کیا کریں، مجبور، میں تو ان کو بے بس سمجھتا ہوں اور یا کنونس سمجھتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس لیول کا آدمی وہ یہ سمجھ کے یہ سارا کچھ کرے کہ میں ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ وہ یقیناً اس سوچ کے تحت کر رہا ہوگا کہ میں ملک کی حفاظت کر رہا ہوں اور ملک وطن کے لیے میں اپنا یہ جو کوششیں ہیں اس کی بچانے کے لیے اور اس کو وطن کو کرائسس سے نکالنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ سوچ سکتا ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، فوج۔ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی بھی کیا، ان کی جوتے میں اگر ہم پاؤں ڈال کے دیکھیں، میں ایک بناؤں گا اسٹیبلشمنٹ کی جو اس طرح کی حکمرانی ہے یا جو تاثر دیا جائے یا جو سیاسی مداخلت یا ہمیشہ وہ جو رہی ہے، وہ اس کے بتاؤں گا کہ اس طرف اگر ہم ان کے جوتے میں پاؤں ڈالیں تو کون سا کیل کہاں پہ چبھتا ہے، لگتا ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ادھر سے بھی دیکھیں کتنے لوگوں کو، تو اب میں کیا بتاؤں، کتنی گنواؤں کہ ہمارے جرنیل شہید کر دیے جاتے ہیں، ہے نہیں؟ اگر فوج ہی، میں اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر ISI کو بھی بدنام کوئی بھی کرنا ہے، بدنام آپ نے ہمارے ان اندر بیٹھے ان کو بدنام کرنا ہے آفیسرز کو، تو پھر یہ تو جسٹیفائی کریں گے کہ پھر جو اگر نون لیگ نے جنرل فیض کو بدنام کیا تو پھر ٹھیک کیا، وہ ان بیچاروں کو کیا قصور تھا جو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو پوری دنیا سے اپنے لڑائی لڑ رہے ہیں؟ تو پھر اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے، وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ایک بندہ غلطی کر رہا ہے تو اس کے جواب میں آپ بھی غلطی کریں کہ انہوں نے کیا تھا، ہم نے بھی یہ کر دیا۔ تو یہ نہ کریں، غلطی کے جواب میں غلطی کو سدھار نہیں سکتے تو آپ غلطی کریں تو نہیں، سدھار تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ دونوں تینوں دھڑوں کو یہ بیٹھ کے یہ کہیں نہ کہیں بریک لگانی ہوگی، کیونکہ معاملات آگے، مجھے تو یہ جولائی بہت خوفناک، خطرناک لگ رہا ہے، اور وہ صرف لوگوں کے لیے یا PTI کے لیے نہیں ہے، وہ خطرناک اور ہولناکی اور خطرناکی جو ہے وہ پاکستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان سے ہر بلا دور رکھے، مصیبتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، آسانیاں پیدا کرے لوگوں کے لیے، اور ہمیں ایک دوسرے کے حالات کو سمجھ کے ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے اور پھر مل کے ملک کے لیے اچھا سوچنے کی توفیق دے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔